وجہ سے اس کو حدیث جبریل سے پکارا جاتا ہے. لیکن اس حدیث میں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کیفیت وحی کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی اس کی کیفیات کیا تھی, اس کی صورتیں کیا تھی. تو تقریباً 8-9 صورتیں یہ محدثین نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طریقے سے آتی تھی. تو جو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو اس کے دل میں القاء ہوتی تھی اور اس پر وحی آتی تھی, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اسی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا یہ رویا صادقہ سے ہوئی ہے. حدیث کی ابتدا رویا صادقہ سے مراد یہ ہے کہ سچی خواب ہے. تو ایک پیغمبر کی خواب بھی یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا جو ہے نا وہ سچے خوابوں سے ہوئی تھی. پھر وحی کا جو دوسری کیفیت ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دل میں وحی کا بھونکنا یا دل میں خیال آنا. یہ دوسری صورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل ہی میں اللہ کریم وحی کو بھونکتے تھے فرشتے کے ذریعے, یا اللہ کریم ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی کو بھونکتے تھے یا دل میں ڈالتے تھے, خیال آتا تھا. اور تیسری صورت جو ہے, تیسری کیفیت وہ ہے سلسلۃ الجرس. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وحی جب آتی تھی تو وحی کی نزول کے وقت گھنٹی کی سی آواز آتی تھی. جرس نہیں ہوتا ہے, جو جرس سے جو آواز نکلتی ہے, جرس جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ لگتا ہے, اس کے اندر جو وہ چیز ہوتی ہے, تو وہ گھنٹی جو اس سے بجتی ہے, جو آواز نکلتی ہے, اسی آواز سے وہ کی صورت میں وحی آتی تھی. اور اس وحی کی نزول کے دوران یہ گھنٹی کی آواز سنائی دیتی. تو یہ جو ہے نا, یہ طریقہ جو ہے وحی کا, یہ تیسرا طریقہ, یہ تیسری صورت اور تیسری کیفیت, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بھاری ہوتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آنا شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا سخت پسینہ آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح ٹپکتا, اس طرح نکلتا جس طرح کی فوارے کے دھارے نکلتے ہیں, اس طرح پسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہہ پڑتا. تو یہ کیوں؟ یہ بوجھ کی وجہ سے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثقل کی وجہ سے. اور کبھی کبھی جب یہ صورت پیدا ہوتی سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کی حالت میں, گھنٹی کی آواز کی کیفیت میں جب وحی آتی, تو کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اونٹنی پر سوار ہوتے تو ثقل اور بوجھ اور وزن کی وجہ سے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی, وہ اٹھ نہیں سکتی تھی, کیونکہ یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا بوجھ پڑتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر سوار ہوتے اس پر بھی بوجھ پڑتا. تو ایک یہ کیفیت ہوتی جس کو سلسلۃ الجرس کہا جاتا ہے, یعنی گھنٹی کی آواز, جرس کی آواز کی صورت میں. تو یہ تیسری کیفیت بھی وحی آنے کی. اور چوتھی کیفیت جو ہے وہ ہے فرشتے کا انسانی شکل میں آنا. دیکھیں, یہ چوتھی صورت سے پہلی جو صورت ہم نے بیان کر لی, تیسری صورت, تو یہ تیسری صورت میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے جو مشکل صورت ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت زیادہ بوجھ پڑتا, ثقل آتی, تو یہ تیسری صورت کی سب سے زیادہ اس کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثقل آتی اور بوجھ پڑتا تھا اور پسینہ ٹپکتا تھا, اونٹنی بیٹھ جاتی بوجھ اور وزن کی وجہ سے. چوتھی جو صورت ہے وہ ہے فرشتے کا انسانی شکل میں آنا. تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل اختیار کر کے آتا, اور دحیکل بھی ایک صحابی تھا, اکثر اس کی شکل بالکل اس جیسی شکل میں وہ تشریف لاتے, اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکھاتے, کبھی سوال کی شکل میں,
کبھی ویسی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیتیں سناتے، کچھ آیتیں پڑھاتے. تو یہ چھوٹی صورت تھی. اور یہ جو ابھی حدیث ہے نا، حدیث جبریل، یہ بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک انسان کی شکل میں تشریف فرما ہوئے تھے. اور پھر اس میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ انہوں نے کیا کیا سوالات کیے تھے، کیا کیا پوچھا تھا. اور پانچویں صورت جو ہے وہ پانچویں کیفیت وہ ہے فرشتے کا اپنے اصلی شکل میں آنا. وہ ہو اپنی اصلی شکل میں حضرت جبریل جب آتے تو اس کی اپنی اصلی شکل تو کوئی انسان دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میں ہے کہ فرشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے فرشتے کو حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جس کے 600 پر تھے. تو دیکھیں یہ کبھی یعنی اپنی اصلی شکل میں بھی فرشتہ تشریف لاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی وہ حوالے کرتے. تو یہ پانچویں صورت ہے یعنی فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا. اور جو چھٹی صورت جو ہے یعنی بلا واسطہ القاء کرنا، یعنی کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا اور اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء فرماتے اور اللہ کریم دل پر القاء فرماتے. اور ساتویں صورت جو ہے یعنی بلا واسطہ مکالمہ کرنا، یعنی اللہ کریم یعنی اکثر صورتوں میں تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے، لیکن کبھی کبھی اللہ کریم ڈائریکٹ بلا واسطہ مکالمہ فرماتے السلام کے واسطے کے وہ ہم کلام ہو جاتے. ٹھیک ہے. اور آٹھویں جو صورت ہے وہ ہے بلا حجاب مشاہدہ اور خطاب، یعنی بغیر حجاب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کریم ہم کلام ہوتے. اور یہ بغیر حجاب کے اللہ کریم جب ہم کلام ہوتے تو یہ واقعہ معراج میں اسی طرح ہوا تھا کہ واقعہ معراج میں اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے اور بغیر کسی پردے کے یعنی ہم کلام ہوئے تھے. تو یہ بلا حجاب مشاہدہ اس کو کہا جاتا ہے، بلا حجاب مشاہدہ اور خطاب. تو دیکھیں یہ 8 صورتیں میں نے بالکل مختصراً آپ کے سامنے ذکر کی اور اس کو یعنی ایک خلاصے کے طور پر ذکر کیا کہ اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی آپ پر آتی تھی تو وحی کے آنے کی مختلف کیفیات اور مختلف صورتیں ہوتی تھیں. لہٰذا آج تو یہ 8 صورتیں آپ نے سن لی اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوا ہوگا. لیکن ان 8 صورتوں کی تفصیل کے بعد اب جب ہم حدیث کو پڑھیں گے، حدیث جبریل کو، تو آپ کو پھر مزید یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ حضرت جبریل کس طرح انسانی شکل میں آئے تھے اور یہ وحی کس طریقے سے لایا. تو چونکہ یہ تفصیل آپ اور ہم نے گوشگزار ہوئی آپ کی، تو انشاءاللہ یہ تفصیلات پھر کسی دوسری جگہ پر بھی آپ کے کام آئیں گے. کیونکہ بعض لوگ جو اسلام کے مخالفین ہوتے ہیں، ملحدین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ وحی پر اعتراضات کرتے ہیں، وحی کے نزول پر. تو انشاءاللہ جب یہ صورت آپ کو یاد ہوگی تو آپ ان اعتراضات کا جواب بھی آسانی سے دے سکیں گے. تو آج یہاں تک کافی ہے چونکہ درمیان